پہلی شعبان پہلا جمعہ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح صرف 33 بار پڑھ لو، رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج پہلا شعبان اور پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور یقین کیجئے ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کہتے ہیں کہ شعبان کے پہلے جمعے کو اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح صرف 33 بار اپنے ہاتھوں پر پڑھ لو، 7 نسلوں کی تقدیر بدل جائے گی اور رزق مال و دولت آپ کے گھر کے دروازے توڑ کر آئیں گے۔ ناظرین کرام، یہ ایسا موقع ہے کہ جس سے ہر مسلمان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ انتہائی قبولیت کی خاص گھڑیاں ہیں، اور جو وظیفہ میں آج آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے، علماء کرام کا نکالا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ نے بالکل اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے جو طریقہ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ جو بندہ آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا انشاءاللہ اللہ غیب سے عطا فرمائے گا، اور رزق مال و دولت اس کے گھر میں ایسے نازل ہوگا کہ اسے خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ محترم ناظرین، اللہ والے ماہ شعبان کے مہینے کا استقبال کیسے کرتے تھے، اور ماہ شعبان المعظم کے پہلے جمعۃ المبارک کو اپنی حاجات کیسے پوری کرواتے تھے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر کیسے لکھواتے تھے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ شعبان اسلامی مہینے کا 8واں مہینہ ہے، اور نیا چاند نکلتے ہی ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اسلامی سال کے 8ویں مہینے کا نام شعبان المعظم ہے، اور مہینے کے شروع ہوتے ہی اللہ اپنے بندوں پر رحمت اور بخشش کے خصوصی انعامات نازل فرماتا ہے، اور اپنی رحمت اور بخشش کی خصوصی بارش کرتا ہے۔ اس ماہ میں عبادات اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس مہینے کے نام سے ہی اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں عبادت گزار رکوع، شرف و عزت، علو و مرتبت، احسان و نیکی کی توفیق، الفت الہی اور قلب و باطنی نورانیت کے ساتھ ظاہری طور پر بھی رحمت الہی کے اثرات اس کے جسمانی خدوخال پر نظر آتے ہیں۔ شعبان المعظم میں عبادت گزار، نیکوکار، خیر کا طلبگار، بھلائی کا خواستگار، اچھائی کا خوگر اپنے ان نیک اعمال کی آبیاری کرتا ہے جن کے بیج رجب المرجب میں بوتا ہے۔ اس مہینے آخرت کو سنوارنے والا، خیر اور بھلائی کے راستے پر چلنے کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے، اپنے ارادوں کو نیکی سے بھرپور اعمال کی بجا آوری کے لیے عملی جامہ پہناتا ہے، کیونکہ اس مہینے عطائے خداوندی کی بے بہا بارشیں اعمال صالح کرنے والوں پر چھما چھم برستی ہیں، نیکی کی توفیق ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت سے بنجر زمین کو سیراب کیا جاتا ہے، ذکر اللہ سے قلب کی صفائی کا اہتمام ہوتا ہے، اور اس سے متصل مہینے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے حسنات سے جسم کی طہارت کا سامان کیا جاتا ہے۔ اصحاب رسول کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شعبان المعظم کے آغاز سے ہی دنیاوی معمولات سے فراغت پا کر اپنے جسموں کو عبادت کا عادی بنانے کے لیے تلاوت قرآن، کثرت نوافل، توبہ و استغفار اور تسبیحات و تکبیرات میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ تعظیم شعبان کی پاسداری سے مسلمانوں پر رحمت الہی کا ایسا نزول ہوتا ہے جیسے پہاڑوں کی چوٹیوں سے تیز رفتار میں آنے والا پانی گھاٹی میں جمع ہو کر سکون پذیر ہوتا ہے۔ ایسے ہی شعبان کی عظمت کے پیش نظر اس کی تعظیم کرنے والے پر رحمت الہی موسلا دھار بارش کی طرح برس کر مومن کے دل میں قرار پذیر ہوتی ہے، جس سے عبادت کی کلیاں پھوٹتی ہیں، نیکی کے ثمرات لگتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، شعبان کی وجہ تسمیہ کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اس مہینے کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے والے کے لیے بہت سی بھلائیاں شاخوں کی طرح پھوٹتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچتا ہے۔ رجب اور رمضان کے بیچ میں تشریف فرما شعبان میں عبادت کرنے کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بہت سے فرامین رسول احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف تھا کہ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک ارشاد گرامی میں آپ نے فرمایا، جب ماہ شعبان آ جائے تو اپنے جسموں کو پاکیزہ اور اپنی نیتوں کو اچھا رکھو۔ اسلامی مہینہ شعبان استغفار، توبہ کرنے اور اللہ کی رحمت پانے کا مہینہ ہے، لہٰذا اس عظمت والے مہینے میں اپنے آپ کو نیک اعمال سے محروم رکھنا انتہائی محرومی اور بد نصیبی ہے۔ وہ لوگ غفلت میں ہیں جو اس مہینے کو پانے کے باوجود اپنے آپ کو رحمت الہی سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے جس میں آنے والی زندگی کے اعمال
صفحہ نامہ اعمال پر مرتب ہوتے ہیں۔ گزشتہ سال کی ساری کارکردگیاں پیش خداوندی ہوتی ہیں۔ سال گزشتہ کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے اور نئے سال کی شروعات نئے اعمال سے ہوتی ہے۔ اب غور طلب بات ہے کہ شعبان کے شروع ہوتے ہی کیا ہم توبہ و استغفار سے اپنے اعمال کی بدکاریوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تاکہ نصف شعبان جب نامہ اعمال کا دفتر لپیٹا جائے تو ہمارے دفتر میں سیاہ کاریوں کی جگہ نیکیاں درج کر دی گئی ہوں اور ہم اپنے رب کے حضور سرخرو ہوں، یا اس عظمت نشان مہینے کو بھی غفلت میں گزار دیں، اور جب فصل کی کٹائی کا مہینہ آئے تو ہم پر گناہوں کا اتنا بوجھ ہو کہ ہم رمضان المبارک کو بھی عبادت میں سستی کرتے ایسے گزاریں کہ بخشش کا سامان بھی نہ ہو سکے۔ الامان الحفیظ، اے لوگو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، نیکی کے راستے پر چلو۔ اس مہینے میں تلاوت قرآن کثرت سے کرو کہ انوار الہی کے تجلی سے سینے کے کینے دور ہو جائیں، غفلت کی چادر تن سے جدا ہو جائے اور بدن پر عبادت کی لذت اور کیف کے اثرات مرتب ہوں کہ پھر دل گناہوں کی طرف نہ للچائے۔ محترم ناظرین، اس ماہ مبارک کے خصوصی مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی رحمت اور بخشش کی خصوصی بارش کرتا ہے اور اس ماہ میں عبادات اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اس گھر میں اتنی دولت اور اتنا رزق آتا ہے کہ یقین جانیے گھر میں دولت رکھنے کی جگہ نہیں بچتی۔ بس آپ نے اللہ کی ذات پر پورا یقین اور مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا عمل، یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جس کے گھر میں بے سکونی ہے، جس کے گھر سے بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، جو اپنی زندگی سے ہار چکا ہے اور بالکل نا امید اور مایوس ہو چکا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو وظائف بھی پڑھتا ہوں، تسبیحات بھی پڑھتا ہوں اور اعمال کر کر کے تھک چکا ہوں لیکن مجھے آج تک کامیابی نہیں ملی، تو وہ شخص دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ماہ شعبان کے پہلے جمعۃ المبارک کی ان خاص قبولیت والی گھڑیوں میں یہ وظیفہ کر لے اور پھر اپنی زندگی میں کامیابیوں کو آتا ہوا خود دیکھے۔ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا انشاءاللہ وہ کام فوراً ہو جائے گا، جس چیز کی طرف دیکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، آج جہاں دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی تنگ دستی کے لیے مختلف راستے بھی اختیار کرتے ہیں۔ وہ کبھی کسی تعویذ مانگنے والے کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مگر ناظرین یاد رکھیے کہ یہ انسان کی اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہی ہوتی ہیں جو اس کا رزق کم کرنے کا باعث بن رہی ہوتی ہیں اور وہ مسلسل مشکلات کا شکار رہتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں، جس میں نہ ہی رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو ماہ شعبان کے پہلے جمعۃ المبارک کو یہ خاص وظیفہ ان قبولیت والی گھڑیوں میں لازمی کر لینا۔ یقین جانیے اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کا بازو پکڑ کر کہتی خدارا آج کے مبارک دن یہ وظیفہ ضرور کر لو۔ محترم ناظرین، انتہائی خصوصیت، انتہائی قبولیت کی یہ گھڑیاں ہیں کہ جو بندہ بھی ان قبولیت والی بابرکت عظمت والی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے اس خاص عمل کو پڑھنے کا کچھ بھی مانگتا ہے تو اس کے معاملات بہتر نہیں بلکہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اور محترم ناظرین، شعبان کی خصوصیت کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگائیے کہ جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ شعبان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو کہ اللہ کے محبوب ہیں، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ پوری کائنات تخلیق کی ہے، تو ناظرین سوچئے جب ان کے مہینے میں اللہ کا خاص کلام پڑھ کر، اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح پڑھ کر آپ اللہ سے کچھ مانگیں گے تو وہ آپ کو کیوں ادا نہیں کرے گا۔ اور شعبان کی خاص گھڑیوں کی فضیلت ایک اور حدیث سے واضح ہو جاتی ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت تمام صحیفوں اور کتابوں پر ہے، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسے ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت باقی تمام انبیاء کرام پر ہے۔ تو محترم ناظرین، رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح، اللہ پر خاص بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ پر کامل یقین اور کامل ایمان رکھتے ہوئے یہ تسبیح کیجئے اور اللہ سے اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنی خواہشات، جو کچھ آپ کے مسئلے مسائل ہیں، جو زندگی میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں،
اپنے رب کے سپرد کر دیجئے اور پھر دیکھیے کہ آپ کی مشکلات کیسے حل ہوتی ہیں اور رزق مال و دولت اللہ آپ کو کتنا اور کیسے عطا کرتا ہے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تسبیح اللہ کی لاڈلی تسبیح آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ابھی یہ تسبیح کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب، عشاء، جب آپ کو وقت ملے آپ یہ تسبیح کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ گھر پر ہیں، دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ تو خدا را ماہ شعبان کی خاص تسبیح، ماہ شعبان کے پہلے جمعۃ المبارک کی ایک خصوصی تسبیح آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنی۔ تو محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ میں سے کوئی بہن یا بھائی اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں ہم آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام مینشن کر دیجئے۔ انشاءاللہ ہماری خصوصی دعا میں، اجتماعی دعا میں آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کی جائے گی۔ اور انشاءاللہ جب اجتماعی دعا کی جاتی ہے اور کئی لوگ جب ایک دعا پر آمین کہتے ہیں تو اس دعا کی قبولیت کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ میں سے وہ بھائی وہ بہن جو چاہتے ہیں کہ اجتماعی خصوصی دعا میں آپ کا نام لے کر دعا کی جائے تو آپ اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے۔ اور ناظرین جان لیتے ہیں کہ یہ عمل کیا ہے، یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اور درود پاک آپ سبھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور ناظرین یہ بات یاد رکھیے کہ تمام درودوں میں درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ آئی ہے اور روایات میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی ہی کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے اور اسے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا چاہیے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مثلاً آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے۔ یا پھر آپ کے کاروباری مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ اس چیز کی نیت کر لیں کہ میرا کاروبار اچھا چل پڑے اور میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، اپنی مرضی کرتی ہے تو اس لیے پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو اب اس چیز کی نیت کر لیں کہ میرے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، مالی مسائل ہیں، قرض کے مسائل ہیں، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی خواہش ہے، ناظرین آج مانگ لیجئے۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں خواہش ناممکن ہے اور وہ کسی بھی صورت پوری نہیں ہو سکتی تو آج اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے ناظرین محترم، وہ وظیفہ اتنا آسان سا وظیفہ ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی بڑے آرام سے، بڑے سکون اور آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ وظیفہ یا مسبب الاسباب کا وظیفہ ہے۔ اور یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے اے اسباب پیدا کرنے والی ذات، اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی خواہش ہے، کوئی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا تو آج آپ یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ سے اسباب مانگ لیجئے۔ آپ بے روزگار بیٹھے ہیں، روزگار کے اسباب انشاءاللہ مل جائیں گے۔ ہر حاجت اور ہر خواہش ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا
اور جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے تو پھر اس کو نواز دیتا ہے۔ تو آج آپ بھی یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیں، اور پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب کا یہ وظیفہ آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آج تک آپ کی جتنی بھی کاروباری رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، وہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی، اور رزق آپ کے گھروں کا دروازہ توڑ کر آئے گا۔ 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس پر دولت کا ایسا سیلاب آئے گا کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا، اور اللہ آپ کے گھر کے حالات کو بہتر کر دے گا۔ گھر سے غربت اور تنگ دستی کا انشاءاللہ جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، محترم ناظرین، انتہائی طاقتور وظیفہ ہے، اور وہ وظیفہ ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بند کاروبار چل پڑے، اللہ آپ کے گھر میں برکتیں عطا فرما دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ ماہ شعبان کی یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، خدارا یہ گھڑیاں ضائع مت کریں۔ اگر آج کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگے تو اللہ کریم اسے 70 لاکھ سے نوازے گا۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا یہ وظیفہ کرنا ہے، اور دائیں ہاتھ کی انگلی پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 33 بار یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور ناظرین، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے کہ جسے پڑھ کر اگر کوئی بندہ رب کریم سے جھولی پھیلا کر جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، میرا رب اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آج آپ 33 بار یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ کر رب کے سامنے اپنی 33 حاجات کی نیت کر کے بھی بیٹھیں گے تو میرا رب کریم مصلی چھوڑنے سے پہلے انشاءاللہ آپ کو عطا کر دے گا۔ تو جب آپ 33 بار یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا وظیفہ کر لیں تو آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، اور جو آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج آپ نے ایک قرآنی سورت کا وظیفہ کرنا ہے، جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ محترم ناظرین، آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر 70 بار پڑھنی ہے، اور جب آپ سورۃ کوثر کو 70 بار پڑھ رہے ہوں، آپ روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیے گا۔ ناظرین، یقین کیجئے یہ ایسی صورت ہے کہ جسے 70 بار پڑھنے سے اللہ آپ کی نسلوں کو بھی آباد کر دے گا، اور جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، ناظرین کرام، اس سورہ مبارکہ کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی، اور کامیابی انشاءاللہ آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ تو جب یہ آپ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے اور تعداد سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا، تو آج کے عمل کی مکمل ترتیب یوں ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلا وظیفہ کرنا ہے، اور پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب کا وظیفہ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا وظیفہ آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، اور تیسرے اور آخری نمبر پر سورۃ الکوثر کا وظیفہ آپ نے 70 بار کرنا ہے۔ سورۃ کوثر کو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اور ناظرین، یاد رکھیے گا کہ جب آپ عمل شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجت، اپنی مراد، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اور جب آپ عمل مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے۔ اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔
انشاءاللہ رب کریم ضرور کرم فرمائے گا اور اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ بس آپ نے دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے اور پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم سب کو حلال خوب وافر مقدار میں رزق عطا فرمائے، وافر مقدار میں کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرمائے۔ ہمیں اے پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما اور ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما۔ ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ اے دونوں جہاں کے مالک، ہم پر رحم فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینوں کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے رب کریم، ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ اے اللہ پاک، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری ہی رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل، ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ ہمیں اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و بقا ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔